اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یوم العرفہ یعنی عرفے کا دن یہ ایک دن ہے یا ہر علاقے کا علیحدہ علیحدہ ہے۔ مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاکستان میں 9 ذو الحجہ ہے تو سعودیہ میں 10 ذو الحجہ ہے، تو یوم العرفہ کا جو ہے نا متعین کرنا اور اس کی وضاحت کرنا جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے۔ علماء مفتی صاحبان مختلف رائے دیتے ہیں اپنی طرف سے۔ عرفہ اس دن کا نام ہے جس دن حجاج کرام عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں، اس کا نام ہے عرفہ، اور وہ صرف اور صرف عرفات ہی میں ہے، ہمارے علاقے میں کوئی عرفات نہیں ہے۔ تو 9 ذی الحجہ جو ہے نا یہ عرفے کا دن ہے، اور 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا اس کا بہت عظیم اجر ہے، بہت ثواب ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں ہے کہ عرفے کا دن جو ہے نا اس دن روزہ رکھنا، اس پہ اللہ تبارک و تعالی عظیم اجر اس طرح دیتا ہے کہ 2 سالوں کا ثواب ملتا ہے، یعنی گزشتہ سال کا ثواب بھی، اجر بھی، اور آئندہ سال کا اجر بھی ملتا ہے۔ تو اس لیے یوم العرفہ جو ہے نا عرفے کا دن جو ہے نا اس دن روزہ رکھنا بہت بہترین عمل ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ عام آدمی کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یوم عرفہ کب ہے، کس ٹائم ہے، اور کس ٹائم سے یہ تکبیرات جو ہے نا کس ٹائم شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ 9 ذی الحجہ فجر کی نماز کے بعد، یعنی ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات شروع ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ذی الحجہ کے 9 تاریخ فجر کی نماز کے بعد یہ تکبیرات شروع ہو جاتی ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیرات پڑھی جاتی ہے، اور 9 ذو الحجہ، 10 ذو الحجہ، 11 ذو الحجہ اور 12 ذو الحجہ اور 13 ذو الحجہ کو، یعنی ذو الحجہ کے 13 تاریخ کو، جس کو ہم اپنی زبان میں عید کی تیسری دن کو کہتے ہیں، اس 13 ذی الحجہ کے عصر کی نماز کے بعد یہ تکبیرات اختتام پذیر ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایک عرفے کا دن ایک ہی دن ہوتا ہے، عرفات والے دن، اور اس دن کی بہت اہمیت ہے، اور اس دن روزہ رکھنا بہت بہترین کار ثواب ہے اور اجر عظیم ہے۔ تو اس لیے بہت سارے لوگوں نے سوالات کیا، بہت سارے لوگوں نے، اور میں نے کئی علماء سے سنے ہیں کہ بھائی پاکستان میں علیحدہ عرفہ ہوتا ہے، ہندوستان میں علیحدہ ہوتا ہے، اور یمن میں علیحدہ ہوتا ہے۔ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ بھئی فلان ملک میں علیحدہ عرفہ ہوتا ہے، فلان ملک میں علیحدہ، فلان ملک میں علیحدہ نہیں۔ البتہ رمضان کے بارے میں اختلافات ہے، کچھ روایاتوں میں اسی طرح ہے کہ بھئی مدینہ میں لوگ روزے رکھے ہوئے تھے اور یمن میں روزے نہیں رکھے تھے، ان کو چاند نظر آئے تھے، ان کو چاند نظر نہیں آئے تھے، اور کچھ روایت ایسی بھی ہے کہ مشرق میں چاند کسی کو نظر آ جائے تو مغرب والا اس پہ جو ہے نا روزے رکھا کرو۔ تو اس میں اختلافات ہے اور اس میں اختلافی روایت ہے، لیکن جو ہے نا عرفے کا دن جو ہے نا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بعض اکثر لوگ جو ہے نا جس کے پاس جواب نہیں ہے خود جواز بنا کے جواب دیتے اپنی طرف سے۔ کئی لوگوں سے میں نے کئی سوالات، کئی جوابات سنے، کئی بڑے بڑے علماء جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ
اپنی نظریہ اور اپنا رائے جو ہے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ چیز وہی چاہیے جو حدیث سے ثابت ہو، چیز وہی چاہیے جس پر کوئی پکا ثبوت، پکا دلیل ہو۔ ہاں اگر کسی کے پاس حدیث ہے تو پیش کر لیجیے، ہم مان لیتے ہیں، نہیں ہے تو عرفات اس وجہ سے معروف اس نام سے ہے کہ عرفات کے جو مقام ہے نا، اس مقام پہ حجاج کرام اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس سے عید کی شروعات جو ہے نا، حج کی شروعات جو ہے نا، جو شروع ہو جاتی ہے نا، عید کی اس کے بعد جو ہے نا منائی جاتی ہے، نو ذو الحجہ۔ تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کئی بھائیوں کے جو سوالات ہیں اس کا جواب بھی اس میں حل ہو گیا، اور کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی آتے جاتے کہ بھائی شاید ہم کس دن روزہ رکھیں، تو 9 ذو الحجہ کو روزہ رکھنا عرفات کا روزہ ہے، اور اس میں یوم العرفہ ہے، اور یہ بہت عظیم کام ہے، بہت اچھا کام ہے۔ اچھا، دوسری بات تکبیرات کے بارے میں جو ہے نا، ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات پڑھی جاتی ہے۔ مرد حضرات اونچی آواز میں جو ہے نا تکبیرات پڑھے، اور مستورات جو ہے نا، زنان عورتیں جو ہے نا، یہ آہستہ آواز میں، سلو مٹی آواز میں تکبیرات پڑھے، اور ہر نماز کے بعد، اور ایک دفعہ تکبیرات پڑھنا نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد یہ ضروری ہے۔ اکثر 3 دفعہ لوگ پڑھتے ہیں، لیکن ایک دفعہ ضروری ہے، اس میں ناغہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس لیے اس کے وضاحت کے لیے میں نے اسپیشل بھائیوں کے لیے جو ہے نا، جوابات کے لیے جو ہے نا، یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالی ہمیں اس عرفے کے دن کو جو ہے نا روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کچھ ایسے نفل سنت عبادت ہے جس میں بہت بہت بڑے بڑے اجر ملتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو فرض عبادت کو توجہ دیتے ہیں، کچھ لوگ فرض کو توجہ بھی نہیں دیتے۔ تو اس لیے بھائیو، فرض، سنت، نوافل جو ہے نا، یہ سارے کے سارے جو ہے نا، یہ مسلمان کا شیوا ہے، عادت ہے، عبادت ہے۔ مسلمان جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی تسلیم کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ تمام سنتوں کے اوپر عمل پیرا ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔